لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه حبل متين وعروة الوثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع. صلوات. حضرات مومنین کرام، سب سے پہلے میں خود اپنے نفس اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ تمام برادران کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی ہی بہترین لباس ہے۔ وہ شخص جس نے لباس تقوی کو اختیار کر لیا اور اس لباس کو پہن لیا، اس لباس کو زیب تن کر لیا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لیا جس آگ سے چھٹکارا نہیں ہے مگر یہ کہ انسان کے پاس تقوی ہو، مگر یہ کہ انسان کے پاس پرہیزگاری ہو، متقی ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ یہی توشہ آخرت ہے۔ آخرت کا بہترین ذریعہ صرف اور صرف تقوی ہے، اور تقوی کے ساتھ ساتھ ولایت آل محمد علیہ السلام ہے۔ کسی کے پاس اگر تقوی موجود ہے، گناہ انجام نہیں دیتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس ولایت آل محمد علیہ السلام اگر موجود نہیں ہے تو اس قسم کا تقوی بھی اس کو زیبا نہیں دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے اور عذاب الہی سے اس شخص کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ولایت امیر المؤمنین اور ولایت ائمہ
علیہم الصلاۃ والسلام متقاضی ہے اسی بات کے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ وہ شخص جو ولایت آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا تو اقرار کرتا ہے، لیکن آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے جو بتائے ہوئے فرامین ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ ہم آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے دوستی تو رکھتے ہیں، پسند تو کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو بہترین ولایت وہی ہے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر ہم سب عمل کریں۔ یہی تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہی تقوی ہے۔ اللہ کا خوف اپنے قلوب کے اندر، اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لینا، یہی تقوی ہے۔ خود بھی ہم بچیں گناہوں سے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور اپنے برادران اور دوستوں کو بھی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے ان کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ اس لیے کہ دشمن جو سب سے بڑا دشمن ہے مومنین کا، مسلمین کا، وہ ہمیشہ مومنین کے ساتھ ساتھ ہر ٹائم، ہر لمحہ، ہر ثانیہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ غور کریں کہ سورہ مومنون کی یہ آیت ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اسی لحاظ سے پیش کی ہے، جس میں خداوند متعال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے۔ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ پناہ کا حکم دے رہا ہے۔ اے رسول، پناہ طلب کرو، پناہ مانگو۔ پناہ کس سے مانگے؟ اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ وہ عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے مومنین کا۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ کما جیسے کہ خود سورہ یاسین میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، الم عہد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا، عہد نہیں لیا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ اور وہ شیطان کون ہے؟ ہر گام کے اوپر، ہر قدم کے اوپر وہ انسان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ خصوصاً وہ افراد جو اللہ والے ہیں، ان کے پاس تو وہ مستقل ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ تو اس کے شاگرد ہیں ہی۔ تو آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہمزات الشیاطین، اے رسول کہیے کہ پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی شیطان انسان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی اچھی راہ کے اوپر چلتا ہے، اللہ کے راستے کے اوپر اگر وہ گامزن ہوتا ہے، تو فوراً اس کا پشت پناہ اس کے ساتھ ساتھ شیطان جو کھلا ہوا دشمن ہے، جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کو بھٹکانے کے لیے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ مستقل پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ خود رسول سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ تو جب رسول سے خداوند متعال یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، تو ہم جیسے لوگوں کے اوپر تو اوجب تر، واجب ترین ہو جاتا ہے کہ ہم ہر وقت، ہر گام، ہر لمحہ، ہر ثانیہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کے مختلف سورے ہیں، مثلاً خود سورہ والناس، سورہ والناس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل
अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। गोया कि एक दुश्मन है, हम सब का एक दुश्मन है जो हमारे सीनों के अंदर, हमारे अंदर वो वसवसे पैदा करता है। तो शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, और अगर अल्लाह की पनाह में हम आ गए तो फिर अल्लाह ही की पनाह में रहेंगे और शैतान के शर से हमको निजात मिल जाएगी। आप गौर करें कि मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर ये शैतान जो है हमें और आपको बहकाता है, भटकाता है। मसलन अगर आप गौर करें कि शैतान के बैठने की जगह खुसूसन ये मस्जिदें होती हैं, ये इमाम बारगाहें होती हैं, इन तमाम जगहों के ऊपर वो टहलता और घूमता रहता है। मसलन बैठा है दरवाज़े मस्जिद के ऊपर, बाबे मस्जिद के ऊपर शैतान मौजूद है, और कोई मोमिन मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा है तो उसको फ़ौरन रोकेगा। उसके सीने के अंदर, उसके जहनों के अंदर ये वसवसे पैदा करेगा कि सुनो, बैठो, अभी कुछ देर के बाद चलते हैं, अभी तो खुतबा ही हो रहा है, नमाज ही तो पढ़ना है। तो ये क्या है? ये वसवसे शैतानी है। लिहाजा इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें इस्तिआज़ा करना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। वो इस्तिआज़ा क्या है? कुल अऊज़ु, इस्तिआज़ा क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं पनाह मांगता हूँ शैतान से, अल्लाह की सिक्योरिटी में तलब कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, तू मुझको पनाह दे शर्रे शैतान से। मसलन अगर हम नमाज शुरू कर रहे हैं, तकबीरतुल इहराम कहा, नमाज में भी ये करीब ही में मौजूद होता है, पास में मौजूद होता है। लिहाजा तकबीरतुल इहराम के बाद आहिस्ता से कहिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कीजिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसको इस्तिआज़ा कहते हैं, और बहुत सी मकामात हैं जो हमेशा कमीन में बैठा रहता है। ये शैतान घात में बैठा रहता है। शैतान कब मुझको मौका मिलता है और कब मैं इसको राह रास्त से भटकाता हूँ। आप गौर करें कि मसलन जैसे हुक्म है कि आप कुरान करीम की अगर तिलावत करने के लिए जा रहे हैं तो पहले क्या है? पहले इस्तिआज़ा कीजिए, डायरेक्ट शुरू मत कीजिए कि हालांकि बिस्मिल्लाह भी प्रोटेक्शन अता करता है, बिस्मिल्लाह भी इंसान को सिक्योरिटी अता करती है, बिस्मिल्लाह भी हिफाजत करती है। हत्ता कि हुक्म है, हदीस है मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कि कम अज़ कम रोज़ाना कोई शख्स अगर 150 मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो खुदावंद मुताल उसको अपनी पनाह में ले लेता है। और उसके अलावा भी और एक दूसरा उलमा तहरीर करते हैं, अगर कोई शख्स रोज़ाना आदी बन जाए और अपने आप को इस बात का आदी बना ले कि 786 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो पढ़े, और उसके बाद 132 मरतबा और मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वो सलावत व सलाम पढ़ता रहे, तो खुदावंद मुताल की बारगाह में जो भी वो दुआ करेगा अल्लाह उसको मुस्तजाबुद्दावात बना देगा। गोया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताकत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क़ुव्वत ये है। तो आप गौर करें, तो इस्तिआज़ा तलब कीजिए, अल्लाह से पनाह मांगिए। तो जब कुरान पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे बग़ैर तो कोई भी शख्स कुरान का आगाज़ नहीं करेगा, लेकिन उसी के साथ इस्तिआज़ा तलब करे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब जा कर के
قرآن کریم کا آغاز فرمائے، اور اسی طرح ہر موقع کے اوپر، ہر قدم کے اوپر بارگاہ خداوند متعال میں استعاذ. مثلاً مستراح میں اگر کوئی شخص جا رہا ہے، واش روم میں کوئی شخص جا رہا ہے، کوئی جوان ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، تب بھی آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، اس لیے کہ یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں امکانات ہوتے ہیں کہ انسان کے قریب شیطان پہنچ جائے اور انسان کو، جوان کو خصوصاً، وہ مجبور کر دے گناہ کرنے کے لیے. لہٰذا اللہ کی پناہ میں آ جائیے. اللہ کی پناہ میں جب آ جائیں گے تو خداوند متعال ان لوگوں کو پناہ عطا کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر مستراح میں جا رہے ہیں، اگر واش روم میں جا رہے ہیں، اگر نہا رہے ہیں، تب بھی اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کیجئے. کھانا کھا رہے ہیں تو طلب کیجئے اللہ کے ہمیں سیکورٹی عطا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ مباحات ہیں، جو مباح کام ہے، وہ مباح امور ہیں کہ ایک وقت نہیں لگتا. تھوڑا سا یہ زبان کا لوتھڑا ہے جس کو حرکت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم اس تھوڑے سے زبان کے اس ٹکڑے کو حرکت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے گی. لباس اگر ہم پہننے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے اور کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد میں جا رہے ہیں، داخل ہوتے وقت و وارد ہوتے وقت مسجد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے، پڑھیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایسے مواقع کے اوپر، ایسی جگہوں کے اوپر یہ سب سے بڑا جو کھلا ہوا انسان کا دشمن ہے، یہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اور انسان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ان وسوسوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے استعاذہ کریں، اللہ کی پناہ میں جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو مثلاً اگر سفر کے لیے نکل رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، تو بھی دعائیں ہیں. استعاذہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھیں. بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ، بسم اللہ و باللہ و آمنت باللہ و توکلت علی اللہ، لا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ چھوٹے چھوٹے سے دعاؤں کے ٹکڑے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کو پناہ ملتے ہے. اللہ ہم کو سیکیورٹی عطا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تحفظ عطا کرتا ہے چھوٹے اور بڑے تمام شیاطین سے. ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، آپ غور کریں کہ منزل سے نکلتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت ہم اللہ کی پناہ میں جائیں تاکہ دشمنوں سے ہم محفوظ رہ سکیں، مادی دشمن سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں، اور یہ شیطانی دشمن جو ہمارے ہیں ان سے بھی ہم کو اللہ کی پناہ میں ہم جا سکیں. تو عزیزان محترم، انسان ایک اپنی پوری مکمل عمر گزار دیتا ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں وہ انسان وہ نہیں کر پاتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس راستے کو اختیار کریں جو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم کو بتایا ہے. ایک عالم دین اپنا ایک مکاشفہ وہ نقل کرتے ہیں. وہ عالم دین اپنا ایک مکاشفہ نقل کرتے ہیں. اہل تقویٰ تھے، اہل ایمان تھے. چونکہ علماء میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم جو ہے متقی ہو. کچھ ایسے ہوتے ہیں
جن کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن اگر توجہ کریں، غور کریں تو ان کے پاس عمل نہیں ہوتا۔ علم ہونا بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات علم کے اوپر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بہت سے خود شیطان کتنا بڑا عالم، لیکن اس کے پاس عمل نہیں، دشمن پروردگار ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگار بنیں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مکاشفے میں نے دیکھا کہ مکاشفے میں ہم نے دیکھا کہ شیطان کھڑا ہوا ہے مسجد کے دروازے کے اوپر۔ مسجد کے دروازے پر ایک شیطان کھڑا ہوا ہے۔ یہ کون دیکھ رہے ہیں؟ کہ عالم دین ہے، جو متقی بھی ہیں، جو پرہیزگار بھی ہیں، جو صاحب تقوی بھی ہیں، جن کا قلب کے اندر، دل کے اندر خوف پروردگار بھی ہے، اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں۔ تو مکاشفے میں انہوں نے شیطان سے کہا، ملعون تو یہاں بھی پہنچ گیا؟ کہا اپنے ایک ساتھی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، وہ مسجد میں آ گیا ہے، اس کو مسجد سے نکالنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام موقعوں کے اوپر ضروری ہے ہم اور آپ اللہ سے پناہ طلب کریں، تاکہ اللہ کی پناہ میں ہم اور آپ چلے جائیں اور با سلامتی یہ ایمان اس دنیا سے جائیں۔ اگر آپ غور کریں کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آخری وقت ہوتا ہے، جہاں کنی کا عالم ہوتا ہے، کبھی کبھی اگر ایک پڑھے لکھے شخص سے بھی جو جاکنی کے عالم میں ہے، لیکن اس کی روح اس کے جسم سے پرواز نہیں کر رہی ہے، اب جو بھی اس کے مسائل رہے ہوں گے، کس وجہ سے اس کی روح پرواز نہیں کر رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے بستر مرگ کے اوپر۔ لیکن عزیزان گرامی، اس قسم کے واقعات کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ایک جوان تڑپ رہا ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، اور لیکن اس کی جان نکل نہیں رہی ہے، بڑا مشکل ہے۔ ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم کو ان کے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جوان اپنی جان کھو رہا ہے، لیکن بڑی مشکل ہے، کچھ کیجئے، کچھ دعائیں پڑھیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے موقعوں کے اوپر دعا کیجئے کہ اس دنیا سے اٹھیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھیں، اس دنیا سے اٹھیں تو اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اٹھیں، نہ کہ شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے اپنی جان کو جان آفریں کے سپرد کریں۔ تو عزیزان محترم، بس یہی ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ حضرات کو ہم نصیحت کریں گے کہ ہم سب تقوی الہی اختیار کریں، تاکہ دنیا سے جب ہم اٹھیں تو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمراہی ہمارے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جان نکل رہی ہو اور روح جسم کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو، آدھے جسم سے روح نکل چکی ہو اور سینے تک پہنچ چکی ہو، اور بس باقی رہ گئی ہو روح، جان باقی رہ گئی ہو گلو تک۔ تو دعائیں کیجئے سلامتی ایمان کے ساتھ، اے پروردگار ہم کو تو اس دنیا سے اٹھانا اور آل محمد اس حالت میں اٹھانا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن جیسی پروردگار کی کتاب ہو اور دوسرے ہاتھ میں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن ہو۔ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت اگر ہے اس کائنات کے اندر، جو بچا سکتی ہے، جو ایمان کو سلامت رکھ سکتی ہے، جو قبر کی منزل میں پناہ عطا کر سکتی ہے، وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے۔ ان کی ولایت اور محبت کو اختیار کرتے ہوئے ہم سب فرامین آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر
عمل کریں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اے اللہ ہم کو سچا مطیع آل محمد علیہ السلام قرار دے۔ پروردگارہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم کو سچا اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا مطیع پروردگار مطیع آل محمد علیہم السلام قرار دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا و مولا الکونین ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ وعلى قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین بنت محمد صلوات اللہ علیہما۔ اللہم صلی علی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلاء۔ اللہم صلی علی علی بن الحسین زین العابدین۔ ومحمد بن علی باقر العلوم۔ اللہم صلی علی جعفر بن محمد الصادق۔ وموسى بن جعفر الكاظم۔ اللہم صلی علی علی بن موسى الرضا۔ ومحمد بن علی التقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی بن محمد النقی الہادی۔ والحسن بن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان المہدی المنتظر۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.